الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ پیچھے سب حضرات متفرق بیٹھے ہیں، اس ٹھیک نہیں ہے، مل آؤ، قریب آ جاؤ. مل بیٹھنے سے دینی مجلس کے آداب میں سے مل بیٹھنا ہے. اس طرح سے بکھرے ہوئے متفرق بیٹھنا یہ دینی آداب میں نہیں ہے. کوئی معذور ہے، ٹیک لگانے کے محتاج ہے، وہ بیٹھے دیوار سے، باقی لوگوں کو قریب آ کر مل کر بیٹھنا ہے. مل کر بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ جانے کیا فائدہ ہے، مگر تجربہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے. 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام بنے گا، 9 مقتدی بنیں گے. اتنا بڑا حال ہے، ایک یہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، ایک وہاں کھڑا ہے، نمازی نہیں ہو. سب بناؤ اور سب بھی مل کر کھڑے ہو، کندھے سے کندھا لگا کر. ایک لائن میں، ایک قطار میں کھڑے رہو، کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو. اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جبھی تو شریعت نے یہ حکم دیا. یہی ادب دینی مجالس کا ہے. حدیث شریف میں ہے، صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر پھیلا دی جائے تو سارے ایک چادر کے نیچے آ جائیں.
معلوم ہوا کہ دینی مجالس میں بیٹھنے کا ادب بھی یہی ہے، اس کے کچھ فائدے اور کچھ برکتیں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں اس میں. اس لیے یہ جو لاؤڈ اسپیکر کے زمانے میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ بھئی آواز تو آ رہی ہے، اس لیے کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، یہ صحیح طریقہ نہیں. بے شک آواز آ رہی ہے، لیکن پھر بھی مجلس دینی مجالس کے آداب میں سے مل کر بیٹھنا ہے اور اس کے فوائد ہیں. یہ 3-4 آیتیں ہیں جو آج نماز میں پڑھی گئی ہیں، سورہ شورا کے آخر کی آیتیں. ان آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے انسان کی 2 ضرورتیں رکھی ہیں، ایک دنیاوی ضرورت اور ایک دینی ضرورت. دنیاوی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دے دی ہے کہ اپنی عقل سے اپنا چنا توڑ لے. لیکن انسان کی جو دینی ضرورت ہے وہ ضرورت انسان کی عقل سے پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالی نے انسانیت کے آغاز سے، انسانیت کی بگننگ سے وحی کا انتظام کیا ہے، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالی انسان کی دینی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. عقل سے وہ اپنی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، دنیا کی ضرورت پوری کر سکتا. مسلم شریف میں روایت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ میں کھجوریں ہوتی تھی، مکہ میں نہیں ہوتی. آج بھی مکہ میں جاؤ، وہاں پہاڑی پہاڑ ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں پیدا ہو. اور مدینہ منورہ میں کھجوریں بھی ہوتی تھی، انگور بھی ہوتے تھے اور کھیتیاں بھی ہوتی تھی. مدینہ منورہ میں کھجوروں کو کی تلقیح کا ایک رواج تھا، طریقہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ جب درختوں پر پھول آ جاتے تو کھجوروں میں نر اور مادہ درخت ہوتے اور دونوں پر کھجوریں آتی ہیں، اور وہ جو کھجوروں کے ماہر ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ یہ درخت نر ہے، یہ مادہ ہے. تو جو نر درخت ہوتا ہے اس کا پھول توڑتے تھے اور مادہ درختوں کے اوپر چڑھ کر کے ایک جگہ پر اس کے پھول میں سوراخ کر کے نر کی پھول کی ایک پنکھڑی توڑ کر اس سوراخ میں اندر ڈالتے تھے، اندر گھساتے تھے. یہ طریقہ تھا، عمل کرتے تھے. جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا باغوں میں لوگ اوپر چڑھے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیوں چڑھے ہیں؟ ابھی تو کوئی کھجوریں پک نہیں رہے، ابھی تو پھول رہے ہیں، یہ لوگ کیوں چڑھے ہیں؟ تو حضور کو بتلایا گیا کہ یہ کھجوروں کی تلقیح کر رہے ہیں. لفظ تلقیح کے معنی گابھن کرنا، یہ کھجوروں کی تلقیح کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ بس حضور نے اتنا فرمایا کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بے فائدہ سا عمل معلوم ہوتا. بس صحابہ فوراً اتر گئے اور انہوں نے تلقیح کی نہیں، کہ حضور کا اشارہ نہیں. اس سال کھجوریں چھوٹی چھوٹی رہی، پیداوار بھی کم رہی. پیداوار بھی کھجوروں کی کم ہوئی اور کھجوروں کے دانے بھی چھوٹے چھوٹے رہے. جب کھجوریں پکی اور حضور کے پاس لائی گئی تو حضور نے پوچھا کہ اس سال یہ دانے چھوٹے چھوٹے کیوں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو تلقیح نہیں کی اس کے یہ اثرات ہیں. تو اس دن حضور نے فرمایا تھا کہ انتم عالم بامور دنیاکم واذا امرتکم بشیء من اللہ فخذوا بہ. یہ مسلم شریف کی روایت.
حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو. انتم اعلم بامور دنیاکم. ہاں جب میں تمہیں اللہ کی طرف سے کسی بات کا حکم دوں تو اسے لے لو. حضور نے دو باتوں میں فرق کیا، ایک دنیا کے کام اور ایک اللہ کی طرف سے دینی رہنمائی. حضور نے فرمایا کہ تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو، کرو جو کچھ کرتے ہو. چنانچہ پھر اگلے سالوں میں پھر صحابہ تلقی کرنے لگے اور فرمایا کہ جب میں اللہ کی طرف سے تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو لے لو. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی نبی نے دنیاوی کام نہیں سکھائے. وحیاں دنیاوی کام سکھانے کے لیے نہیں آئی کہ کھیتی کیسے ہوگی، باغبانی کیسے ہوگی، ہل کیسے بنایا جائے گا، ہل کیسے چلایا جائے گا. اگر اس سلسلے میں وحی آئی ہے تو صرف نوح علیہ السلام کے پاس وحی آئی ہے. کشتی بنانے کا طریقہ ان کو سکھایا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے کشتی تھی نہیں کہیں، اور سیلاب آنے والا تھا. اس سیلاب میں کشتی کے ذریعے سے مومنین کو بچانا تھا، تو وہی سے اللہ ہدایت کی گئی اور ہدایت کے مطابق سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. تو ایسے بعض معاملات میں، دنیا کے بعض معاملات میں تو وحیاں آئی ہیں، باقی عام طور پر دنیا کے کام سکھانے کے لیے وحیاں نہیں آئی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور وہ اپنی عقل سے اپنے دنیا کے معاملے حل کرتا رہتا ہے. چنانچہ آہستہ آہستہ انسان کا سویلائزیشن، کلچر ترقی کرتا کرتا آج کہاں تک پہنچا ہے اور آگے معلوم نہیں کہاں تک پہنچے گا. کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسانی عقل اپنے دنیاوی معاملات میں کہاں تک ترقی کرتی چلی جائے گی، کوئی نہیں جانتا. میرے بھائیو، اللہ نے عقل ہر مخلوق کو دی، صرف انسان کو ہی نہیں دی. اللہ نے عقل ہر مخلوق کو دی. گھاس کو بھی عقل دی، پتوں کو بھی عقل دی ہے، درختوں کو بھی عقل دی ہے، تمام چرند فرند سب کو عقل دی. مگر وہ عقل، اس کی مقدار کم ہے. انسان کو ایکسٹرا آرڈینری عقل دی ہے، اللہ بے حد عقل دی ہے. اسی لیے دیگر تمام مخلوقات کے زندگی گزارنے کا طریقہ جہاں ہے وہیں ہے، اس سے آگے سرکتا نہیں. بھینسیں جب سے پیدا ہوئی جیسے زندگی گزار رہی تھی آج تک اسی طرح زندگی گزار رہی ہیں اور آگے بھی ایسے ہی گزارتی رہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے زائد عقل دی ہے. وہ جیسی زندگی گزارتا ہے اس زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، آگے لے جانا چاہتا ہے. تو انسان چلتے ترقی دیتے دیتے یہاں تک پہنچا ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے معلوم نہیں انسان کہاں تک پہنچے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ دینی رہنمائی کے لیے کافی نہیں. اسی لیے جو پہلا انسان ہے وہی پہلا نبی. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں. معلوم ہوا کہ وحی کے بغیر، اللہ کی رہنمائی کے بغیر انسان کی دینی ضرورت ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی دینی ضرورت انسان اپنی عقل سے پوری نہیں کر سکتا، اس کو وحی کے احتیاج ہے. اس لیے انسانیت کے آغاز ہی کے ساتھ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جو اللہ کے یہاں سے وحی آتی ہے، یہ وحی کی کیا صورتیں ہوتی. وہی لفظ ہم سنتے رہتے ہیں، وحی کی کیا صورتیں ہوتی ہیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان آیات میں اسی کا بیان ہے. فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کریں.
یعنی کمی اللہ کی طرف نہیں، کمی انسان کی طرف. کسی بشر کی یہ شان نہیں. کمی ادھر ہے کہ اسے اللہ تعالی کلام کریں، یہ ممکن نہیں. البتہ 3 صورتیں اللہ کے کلام کی. انسان کے ساتھ اللہ 3 صورتوں سے کلام کرتے ہیں. الا وحیا، مگر اشارہ خفیہ کے طور پر. لفظ وحی کے معنی ہے پوشیدہ اشارہ، مگر پوشیدہ اشارے کے طور پر. الا وحیا او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے. حجاب کی اوٹ ہے تو بیچ میں حجاب ہے، آڑ ہے، اس کے ادھر سے اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کریں، یہ ہو سکتا ہے. اشارہ خفیہ کریں انسان کو، یا پردے کے پیچھے سے بات کریں. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ فرشتہ بھیجیں، کوئی فرشتہ بھیجیں اور وہ فرشتہ نبی کو اللہ کا حکم پہنچائے، نبی کی طرف اللہ کا حکم پہنچائے جو اللہ چاہتے ہیں. اس وقت میں جو حکم اللہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ فرشتہ آ کر اللہ کا حکم نبی کو پہنچا جائے. بس یہ 3 صورتیں اللہ کے کلام کرنے کی ممکن ہیں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انسان سے گفتگو کریں، یہ بشر کی شان نہیں ہے. بشر کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں. فرمایا انہو علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ برتر ہیں، ویری ہائی. اللہ برتر کے معنی ویری ہائی. تو ایک تو اللہ برتر ویری ہائی ہیں اور انسان فیروتر ہے، ویری لو ہے. لہذا ان دو کے درمیان میں ڈائریکٹ اللہ انسان سے بات کریں، یہ بات انسان کے شان کے خلاف ہے. اور اللہ حکمت والے ہیں، حکیم ہیں. حکیم ہیں تو کوئی نہ کوئی شکل تو نکالنی پڑے گی. اللہ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی شکل نکالیں گے. اللہ جس شکل سے اللہ بندوں تک اپنی وحی پہنچائیں گے، اپنے احکام پہنچائیں گے، نبی پر وحی کریں گے، اس کی کوئی صورت نکالیں گے. ہر عقل مند سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے. اللہ حکیم ہے، اس لیے اللہ نے یہ 3 صورتیں وحی کی نکالی ہیں. ان 3 صورتوں سے نبیوں پر وحی آتی. پھر آیت کریمہ دیکھو، وما كان لبشر ان يكلمه الله، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے اس کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ بات چیت کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے طور پر بات کی تھی مگر وہ پردے کے پیچھے سے کی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی تو پردے کے پیچھے سے کی تھی. دلیل یہ ہے جب اللہ کی بات چیت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو بڑا مزہ آیا ان کو. ظاہر ہے اللہ کی بات چیت میں لطف آئے گا. تو وہ بے ساختہ درخواست کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھلائیے، میں آپ کو دیکھوں. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں اور بےتاب ہو کر شوق سے درخواست کر بیٹھے. اللہ کا جواب آیا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی کمی اللہ کی طرف نہیں ہے، کمی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور اس کا تجربہ کروایا. طور کا جو پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے نیچے بڑا میدان ہے، اس میدان کے اس کنارے پر ایک بڑا پہاڑ تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سامنے جو بڑا پہاڑ ہے تم اسے دیکھو، میں اپنی تجلی اس پر کر رہا ہوں.
اگر پہاڑ سہار سکا، برداشت کر سکا، وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اللہ نے پہاڑ پر تجلی کی تو تجلی ہوتے ہی وہ پہاڑ اتنا زور کا دھماکہ ہوا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو ہوش آتے ہی انہوں نے کہا پروردگار عالم میں کان پکڑتا ہوں، آپ کی ذات پاک ہے اس سے کہ آپ کو ہم دیکھ سکیں، میں نے جو درخواست کی تھی سوری۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں کہ بشر آپ کو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج میں اللہ پاک کو دیکھا تھا؟ جواب، یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے سے اختلافی کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ 7 آسمانوں کے اوپر جہاں تک بھی حضور تشریف لے گئے ہیں، جہاں حضرت جبرائیل بھی پیچھے رک گئے ہیں کہ آگے ہمارے لیے اجازت نہیں، حضور اکیلے تشریف لے گئے ہیں، کہاں تک اللہ بہتر جانتا کہاں تک، وہاں سے جو اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی ہے تو وہ حضور نے اللہ کو دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، یہ مسئلہ اختلافی اور صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، خود حضور سے پوچھا گیا هل رأیت ربک، معراج میں آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، میں کہاں دیکھتا ہوں ان کو۔ اس حدیث کی وجہ سے حضرت عائشہ، حضرت معاویہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، پردے کے پیچھے سے بات ہوئی، اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رؤیت ہوئی ہے۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور یہ اختلاف بعد میں نہیں پیدا ہوا، صحابہ کے زمانے سے اختلاف آ رہا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے، کوئی سوال کرے کہ حضور نے تو اللہ کو دیکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے بات چیت کریں، حضور سے تو اللہ نے بات کی ہے۔ اس کا پہلا جواب ہے کہ یہ مسئلہ تو اختلافی ہے، صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، جب 2 رائے ہیں تو ہم کیا جانے کہ یہ رائے صحیح ہے یہ رائے صحیح ہے، یہ تو کل قیامت کو ہی پتہ چلے گا کون سی رائے صحیح۔ دوسرا جواب، یہ واقعہ اگر دیکھا ہے تو یہ واقعہ فوق السماوات کا ہے، اور اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس دنیا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوں، اور حضرت حضور کا جو واقعہ ہے وہ فوق السماوات کا ہے، اور فوق السماوات جب ہم جنت میں جائیں گے تو جنتی اللہ کے دیدار کریں گے، زیارت کریں گے، اس لیے اگر وہ دیکھا ہے تو اس سے سوال پیدا ہونا، کوئسچن پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ اوپر کا واقعہ ہے۔ اور اوپر لے جانے سے پہلے اوپر لے جانے کی پوری تیاری کی گئی تھی، اور تیاری کر کے پھر حضور کو معراج میں لے جایا گیا تھا، ویسے ہی نہیں لے جایا گیا۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں تشریف لائے، اور حضور گھر میں لیٹے تھے، حضور کو وہاں سے اٹھایا اور کعبہ شریف کے پاس لائے، اور حضور کو لٹا کر کے حضور کا سینہ چاک کیا، اور ایک سونے کا تھال لائے دونوں فرشتے، اس میں علم و حکمت بھری ہوئی تھی، اس تھال میں علم و حکمت بھری ہوئی تھی، حضور کا سینہ چاک کیا، قلب مبارک نکالا، قلب مبارک کو بھی چاک کیا، زمزم کا پانی لائے اور دھو کر صاف کیا،
اور پھر وہ جو تھال بھر کر کے علم و حکمت لائے تھے وہ اس دل کے اندر ڈالا اور اس کو بھر کر کے دل سی کر کے سینے میں رکھ کر پھر سینہ ٹھیک کیا. پھر جب حضور کو لے کر چلے ہیں تو حرم کے دروازے پر براق کھڑا تھا، حضور کو اس پر سوار کیا اور دونوں فرشتے حضور کے ہم رکاب ہوئے اور وہاں سے بیت المقدس لے گئے، پھر وہاں سے لا گئے. یہ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اوپر جانے کے لیے، اوپر لے جانے کے لیے پوری تیاریاں کر کے لے جایا گیا ہے. لہذا یہ تیاریاں ہوئی ہیں، پھر آسمانوں کے اوپر اللہ کی رویت ہوئی ہے، لہذا اس سے کوئی کوئسچن پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ اس دنیا کے لیے فرما رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کی بشر کی جو موجودہ حالت ہے، اس موجودہ حالت میں اس کی یہ شان ہے ہی نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو. بشر کی طرف کیا کمزوری ہے؟ اس کی بشریت. بشر کی طرف کمزوری ہے اس کا بشر ہونا. یہ ایسی کمزوری ہے جیسے تیل اور پانی آپ ملائیے، پانی نیچے رہے گا، تیل اوپر آ جائے گا، ہے نا؟ دونوں لکوڈ ہیں. یہ پانی نیچے رہے گا، تیل اوپر آ جائے گا. کیوں بھائی؟ تیل پانی میں نہیں ملے گا. سمندروں میں بھی اسی طرح سے ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے دو دریا چھوڑے ہیں. مرج البحرین، مرج سمجھتے ہو؟ آپ کی انگریزی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مرج. روڈ میں ایک دوسرا روڈ سائڈ سے آ کر گھستا ہے. یہ جو انگریزی کا لفظ مرج ہے یہ عربی سے لیا گیا ہے. یہ اصل لفظ عربی ہے، اس عربی میں سے انگریزی میں لیا گیا ہے مرج. اسی طرح سے زمین کے لیے جو لفظ ہے ارتھ، یہ بھی عربی لفظ ہے جو انگریزی میں لیا گیا ہے. اصل لفظ ارضن، بار بار قرآن میں پڑھا جاتا ارضن زمین، وہ لفظ عربی کا انگریزی میں لیا ہے. انگریزی چندے کی زبان ہے، تو اوریجنل زبان نہیں، چندے کی زبان ہے. اسپین کے بھی لفظ ہیں، لیٹن کے بھی لفظ ہیں اور عربی کے بھی لفظ ہیں. جتنی پڑوسی حکومتیں تھیں سب کے الفاظ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو دریا ہیں جس سے سائڈ بائی سائڈ بہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں اللہ نے ایک آڑ کر دی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں ملتے نہیں. اور وہاں دریا کا دیکھنے جاؤ، یہیں کٹورے میں پانی لے کر اس میں تیل ڈالو، تیل اور پانی ملیں گے نہیں، دونوں حالانکہ لکوڈ ہے. وہ دونوں کے بیچ میں کیا آڑ ہے؟ ایک ہلکا ہے، ایک بھاری ہے. جو بھاری ہے نیچے بیٹھے گا، ہلکا ہے اوپر آ جائے گا. تیل ہلکا ہے اور پانی بھاری ہے تو پانی نیچے رہتا ہے، تیل اس سے اوپر آ جاتا ہے. دونوں وزن میں اکول ہو تو ملیں گے، اور اگر وزن میں کم و بیش ہیں تو ملیں گے نہیں. اسی طریقے پر اللہ تعالی نے اس زمین پر تین مخلوقیں ایک ساتھ پیدا کی اور وہ تینوں مخلوقیں اس زمین پر بسی ہوئی ہیں. ایک تو ہم انسان ہیں، دوسری مخلوق جن، جن کو ہم اردو میں جنات کہتے ہیں. جن عربی ہے اور اردو میں اس میں الف تا بڑھا کر جنات کہتے ہیں. عربی میں لفظ جنات نہیں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا جن. اور تیسرے ہیں زمینی فرشتے، ملائے سافل، زمین کے فرشتے جو زمین ہی میں رہتے ہیں. یہ تین مخلوقات اللہ نے اس زمین پر ایک ساتھ پیدا کی ہیں اور ایک ساتھ بسی ہوئی. ان میں سب سے زیادہ کثیف انسان ہے، اس سے کم جنات ہیں، اور فرشتے تو لطیف ہیں. اس وجہ سے یہ مخلوقات تینوں ایک دوسرے میں ملتی نہیں ہے، تینوں الگ الگ ہیں. اور جو لطیف ہے وہ کثیف کو دیکھتا ہے، اور جو کثیف ہے وہ لطیف کو عام حالات میں نہیں دیکھتا. کبھی کبھی وہ بھی دیکھتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں دیکھتا. ان
انسان 4 عناصر سے بنایا گیا ہے، مگر مٹی اس میں غالب ہے، اس لیے یہ خاکی مخلوق کہلاتا ہے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزوں سے انسان بنایا گیا ہے، مگر مٹی غالب ہے، زیادہ ہے، اس لیے انسان خاکی مخلوق کہلاتا ہے۔ اور جن وہ بھی 4 عناصر سے بنائے گئے ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، مگر آگ ان میں غالب ہے، اس وجہ سے وہ ناری مخلوق کہلاتے ہیں۔ وہ صرف آگ نہیں، وہ بھی 4 عناصر سے بنائے گئے۔ اور فرشتے نور سے بنائے گئے، تو چونکہ وہ نور سے بنائے گئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ لطیف ہیں، اس سے کم لطیف جنات ہیں، اور سب سے زیادہ کثیف انسان ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں، انسان بھی نظر آتے ہیں، اور جنات کو انسان نظر آتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے۔ جنات فرشتوں کو نہیں دیکھتے، انسانوں کو دیکھتے، اور انسان نہ جنات کو دیکھے نہ فرشتوں کو دیکھے، اس کو ان جنات بھی نظر نہیں آتے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ آج عصر کے بعد سوال جواب کی مجلس تھی، جب مجلس ختم ہوئی تو ایک بھائی ملے، انہوں نے کہا بھوت پریت کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھوت پریت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھئی جنات کا وجود قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں، 10 آیتوں میں جنات کا ذکر آیا ہے، میں جنات کا کیسے انکار کر دوں گا؟ میں جنات کا وجود مانتا ہوں۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، گویا تعجب ہوئی، اور وہ منہ بنا کر چلے گئے۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، 2 حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کے ساتھ مور کی دم جیسی دمیں لگ گئی۔ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، حقیقت ہے، قرآن کی بے شمار آیتوں میں اس کا ترجمہ، اس کا تذکرہ ہے، مگر بھوت پریت کے جو قصے ہیں وہ سارے قصے صحیح نہیں۔ دوسری حقیقت ولی اور اولیاء، حقیقت ہے، قرآن میں بے شمار آیتوں میں اللہ کے ولیوں کا اور اولیاء کا تذکرہ ہے، ولیوں کا کون انکار کرے؟ لیکن ولیوں کے نام پر جو حکایتیں ہیں وہ ساری حکایتیں صحیح نہیں۔ یہ سمجھ لو، اسی طریقے سے کتابوں میں جو ولیوں کے نام سے حکایتیں ہیں، طرح طرح کی حکایتیں ہیں، یہ حکایتیں سب صحیح ہونا ضروری نہیں۔ ولی اور اولیاء برحق ہیں، قرآن میں ان کے تذکرہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مگر لوگوں نے اولیاء کے نام سے طرح طرح کے قصے اور حکایتیں گڑھ رکھی، بہت سی حکایت اس کا سر پیر ہی نہیں، پوری کی پوری حکایتیں گڑھی ہوئی، اور کچھ حکایتیں اس کا تھوڑا سا حصہ صحیح ہوتا ہے، نمک مرچ لگا کر کے کرارا کر دیا واقعے کو، کراری کر دیا، بڑی مزیدار حکایت بن گئی، وہ ساری نمک مرچ لگایا۔ اس میں سے حقیقت ڈھونڈو گے تو ذرا سی ہے۔ بہت سے بندے ہیں کہ یہ سب حکایات کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا عقل نہیں کھول رہی کیا حکایت ہے، تو وہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اولیاء ہی کوئی چیز نہیں۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ ولی اور اس کی جمع اولیاء، قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں ان کے تذکروں سے، اس کا کیسے کوئی انکار کرے کہ ایسی ایسی حکایتیں ہیں؟ یہ حکایت مت مانو، تمہاری عقل قبول نہ کرے تو یہ حکایتیں تو بہت سی گڑھی ہوئی ہیں اور بہت سی میں نمک مرچ لگا ہوا، لیکن یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ ولی اور اولیاء ہی کا انکار کر دیں۔ اسی طریقے پر یہ جو بھوت پریت کے قصے ہیں، یہ ان میں اکثر و بیشتر گڑھے ہوئے ہیں، اور آپ کی عقل میں وہ قصے نہ آئے تو آپ جنات کا وجود ہی نہ مانیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لہذا اسے ماننا ہے۔ اور یہ جو کچی عقل والوں نے جو بھوت پریت کے قصے گڑھ رکھے ہیں، آپ کی عقل نہ قبول کرنا مانیے، ان قصوں کو ماننا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ یہ بہت میں اصولی بات بتاتا ہوں اولیاء کے بارے میں اور جنات کے بارے میں۔ بہرحال 3 مخلوقیں اس زمین پر ہیں، اور ان میں کثافت اور لطافت ہے۔ انسان سب سے کثیر، اس سے لطیف جنات، اس سے لطیف فرشتے۔
اور جیسے وہ آئینہ ہوتا ہے کالے پیپر چپکا ہوا، آپ کی گاڑی پر آئینہ ہوتا ہے کالا پیپر چپکا ہوا، آپ اندر بیٹھے ہیں، باہر سب کو دیکھ رہے ہیں اور باہر والے اندر نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ وہ گلاس کے اوپر وہ کالے پیپر والا آئینہ ہے، اس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے یہاں لطافت اور کثافت اللہ نے رکھی ہے، جس کی وجہ سے ایک مخلوق دوسری مخلوق کو، فرشتے دونوں کو دیکھتے ہیں، جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کسی کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو بشر میں کثافت ہے جس کی وجہ سے وہ جنات کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہا، تو اللہ کو کیا دیکھے گا؟ سوچنے کی بات ہے، وہ اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ اللہ تو لطیف سے لطیف ہے، جن لطیف فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی شان تو اس سے وراء الورا ہے، تو انسان تو جنات کو نہیں دیکھ پا رہا، کیوں؟ وہ اس سے لطیف ہے۔ انسان زمین پہ فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہا، کیوں؟ وہ اس سے بھی لطیف ہے۔ انسان آسمان سے جو فرشتے آتے تھے ان کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، کیوں؟ وہ بھی لطیف ہے، وہ زمینی فرشتوں سے بھی لطیف ہے۔ حدیثوں میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی کبھی کوئی سوال ہوتا اور اسی وقت وہی نازل ہونی شروع ہوتی تھی، اور وہی جب پوری ہوتی تھی تو حضور سوال کا جواب دیتے تھے کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے یہ بتلایا، اور صحابہ جبرائیل کو نہیں دیکھتے تھے، حضور دیکھتے تھے۔ ایک لڑائی کا میدان ہے، صفیں بنی ہوئی تیار ہیں۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو؟ حضور نے فرمایا اگر تو آگے بڑھتا ہوا شہید ہوا، پیٹھ پھیرتا ہوا شہید نہیں ہوا، تو تیری مغفرت ہو جائے گی، جنت میں جائے گی، تیرے سب گناہ معاف۔ وہ چل دیا، تھوڑا گیا، حضور نے کہا بلا اسے، بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا سوال کیا تھا تم؟ اس نے کہا کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس جنگ میں آگے بڑھتا ہوا شہید ہوا، پیٹھ دکھاتا ہوا شہید نہیں ہوا، تو تیرا ہر گناہ معاف ہو جائے گا مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ حضور نے قرضے کا ایکسپشن کر دیا کہ قرضہ معاف نہیں ہوگا، اور یہ فرمایا کہ یہ بات مجھے جبرائیل نے ابھی آ کر بتائی۔ قرضہ یعنی بندوں کے حقوق، کسی بھی بندے کا کوئی حق ہے، حقوق العباد شہادت سے بھی معاف نہیں ہو۔ مجھے تو اس حدیث میں یہ بتانا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ بات مجھے حضرت جبرائیل نے ابھی آ کر بتائی۔ سارا میدان ہے، صفیں کھڑی ہیں، لوگ کھڑے ہیں، صحابہ موجود ہے، جبرائیل آ کر ایک بات بتا کر گئے بھی اور کسی نے دیکھا نہیں۔ جب فرشتہ کثیف بن کر آتا تھا تو پھر صحابہ دیکھتے، جب فرشتہ کثیف بن کر آتا تھا یعنی چولا بدل کر آتا تھا، انسانی شکل بنا کر آتا تھا، تو پھر صحابہ فرشتے کو دیکھتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور مجمع میں آ کر بیٹھ کر سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے، وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور نے پوچھا یہ جو صاحب آئے تھے، جو باتیں مسئلے پوچھ کر گئے، کون تھے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے سوالات کیے، میں نے اس کے جوابات دیے تاکہ تم سارا دین کا خلاصہ نچوڑ سمجھو۔ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اور آپ میرا سب اسے جانتے ہیں، مگر اس میں جو خاص بات نقطہ پکڑنے کا ہے شاید آپ حضرات نے نہ پکڑا، وہ حدیث جبرائیل ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں کے درمیان بیٹھے ہوئے اور اچانک ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے، نہایت سفید اجلے کپڑے، داڑھی اور سر کے بال کالے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی مکان میں نہا دھو کر کپڑے بدل کر بندہ آیا۔
وہ مجمع چیرتے چیرتے بالکل حضور کے قریب آ کر کے دو زانو بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگا دیے، اتنے قریب بیٹھے۔ صحابہ حیران کہ کون بندہ ہے، اگر یہ مدینہ کا ہے تو ہم مدینہ کو بہت بڑی سٹی اس وقت نہیں تھی، تو کوئی تو جانتا ہو اسے، مجمع میں سے کوئی نہیں جان رہا، اور اگر یہ باہر سے مسافر آیا ہے تو عرب کے ریگستان میں ریت ہے، آندھیاں ہیں، طوفان ہیں اور اونٹوں پر سفر ہے۔ مدینہ سے مکہ 10 دن میں پہنچتے تھے، اب 10 دن میں ان ریت میں آندھیوں میں جب آدمی سفر کرے گا تو برا حال ہو جائے گا۔ اتنا صاف ستھرا آدمی کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ مسافر آیا ہے؟ تو صحابہ حیرت میں۔ اس نے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتوں کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ان تؤمن باللہ، اللہ کو دل سے مانو، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور فرشتوں کو مانو، وَرُسُلِهِ، اللہ کے تمام رسولوں کو مانو، وَكُتُبِهِ، اللہ کی تمام کتابوں کو مانو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس دنیا کا لاسٹ ڈے آنے والا ہے اس کو مانو۔ یہ دنیا ڈے ٹو ڈے چلتی رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا کا یوم الآخر لاسٹ ڈے آ رہا ہے، وہی قیامت کا دن ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ نے اس عالم کے لیے ازل سے ایک پلاننگ کر رکھی، اس پلاننگ میں کچھ چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ اللہ کی جو یہ پلاننگ ہے، اس پلاننگ کو مانو۔ اور انسان کائناتی چیزیں، دنیا کی چیزوں میں اللہ کی اس پلاننگ کا پورا فالو کرتا ہے، پابندی کرتا ہے۔ عقل ٹھکانے ہو کوئی زہر نہیں کھاتا، پیسے دے کر کے گھی لاتا ہے، کریم لاتا ہے اور کھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گھی اور کریم میرے لیے مفید ہے، پوائزن میرے لیے مضر ہے۔ آپ دنیا میں نظر ڈال لیجیے، ہر انسان سمجھتا ہے، اور انسانی نہیں۔ بھینس چرتی ہے، گھاس چرتی چرتی بیچ میں ایک پودا چھوڑ دیتی، اسے نہیں کھاتی، آگے بڑھتی۔ بھینس جانتی ہے کہ یہ پودا جو میں نے چھوڑ دیا اس کے لیے مضر ہے، اسے نہیں کھاتی، جو مفید گھاس ہے وہی کھاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا چیزیں مفید ہیں اور کیا چیزیں مضر ہیں، اس کی پلاننگ کر رکھی ازل سے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اس تقدیر کو مان کر زندگی گزارو۔ یہ جو پلاننگ اللہ کی ہے یہ صرف دنیاوی امور کے بارے میں نہیں ہے، یعنی وہ امور جو دنیاوی ہیں اور ہماری دنیاوی زندگی ہی سے اس کا تعلق ہے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں۔ صرف ان کے بارے میں پلاننگ نہیں ہے، ہمارے دنیا کے وہ کام جس کا آخرت سے کنیکشن ہے اور اس آخرت کے ساتھ تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے ازل سے پلاننگ کر رکھی کہ ایمان انسان کے لیے مفید ہے اور کفر انسان کے لیے مضر ہے۔ ایمان جنت میں لے جائے گا، کفر جہنم میں لے جائے گا۔ نماز انسان کے لیے مفید ہے اور زنا اور غیبت اور چوری اور برائیاں انسان کے لیے مضر ہیں۔ دنیا میں تو کچھ بھی مضر نہیں، دنیا میں تو کوئی بھی نفع نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کے گھر میں کون سا 56 کروڑ کی چوتھائی آ جاتی ہے؟ 56 کروڑ سمجھتے نہیں، اس کی کوارٹر کیا ہوتا ہے؟ تو نماز پڑھ کے گھر جاتے ہو تو تمہارے گھر میں کوئی 56 کروڑ کی چوتھائی آ جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو چوری چکاری زنا خرابیاں کرتے رہتے ہیں ان کا کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ چوری کرنے سے یہ بڑھ جاتی نہیں۔ اس دنیا سے یہ افعال جو ہیں ان کا کنیکشن ہے آخرت کے ساتھ۔ ان میں سے کون سے عقیدے اور کون سے اعمال آخرت میں مفید ہوں گے انسان کے لیے، اس کی تقدیر ہے اور اللہ نے اس کی ازل سے پلاننگ کر رکھی ہے۔
انسان کے عقیدوں میں سے اور انسان کے اعمال میں سے آخرت کے تعلق سے کون سے مضر ہیں، کون سے اس کو تباہ کرنے والے ہیں، اس کی اللہ نے ازل سے پلاننگ کر رکھی۔ یہ ہے تقدیر کا مسئلہ کہ اللہ نے اس پورے عالم کا پلاننگ ہے، ازل سے کائنات پیدا ہوئی اس سے پہلے سے پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ کے اعتبار سے کچھ چیزیں انسان کے لیے دنیا میں مفید ہیں، کچھ چیزیں انسان کے لیے دنیا میں مضر ہیں، اور کچھ چیزیں انسان کے لیے آخرت میں مفید ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے لیے آخرت میں مضر ہیں۔ یہ ہے تقدیر کا مسئلہ، تو اللہ کی اس تقدیر کے مسئلے پر ایمان لانا ہے۔ اور میں نے کہا کہ دنیا کی حد تک وہ معاملات، وہ کام جو دنیا ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی حد تک ہر انسان اللہ کی تقدیر کا پوری پابندی کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے ان کاموں کا، ان عقیدوں کا جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، آنے والی دنیا کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، تو یہ عقیدے اور اعمال وہاں مفید ہوں گے یا مضر ہوں گے، اس کی بھی پلاننگ ہے۔ اور وہ پلاننگ جو اللہ کی ہے اسی کو بتانے کے لیے انبیاء مقرر ہوتے ہیں، اسی کے لیے وحیاں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ انسان اسے نہیں سمجھ سکتا۔ آنے والی دنیا جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں ہے، لہذا انسان اسے نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے وحیاں، کتابیں، انبیاء یہ سب آئے ہیں۔ اور یہ جو ہے کہ اللہ نے جنت میں جانے والے کون ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، اور ایک رجسٹر میں ان کا نام لکھ کر آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، قلم خشک ہو چکا ہے۔ اور جہنم میں جانے والے کون ہیں ان کے نام لکھ کر ان کے آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا تھا کہ ففیم العمل، پھر عمل سے کیا فائدہ؟ یہ تقدیر کا مسئلہ نہیں، یہ تقدیر کے مسئلے پر پیدا ہونے والا ایک کوئسچن ہے۔ لوگ عام طور پر اسی کو تقدیر کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے والے طے ہیں، جہنم میں جانے والے طے ہیں، یہ تقدیر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تو تقدیر کے مسئلے پر پیدا ہونے والا ایک کوئسچن ہے، اس کوئسچن کا آنسر چاہیے۔ باقی تقدیر کا مسئلہ وہ ہے جو میں نے کہا۔ والقدر، لفظ قدر کے معنی ہے پلاننگ، والقدر خیرہ، اس پلاننگ کی اچھائی یعنی مفید، وشرہ، اور اس قدر کی برائی یعنی مضر، من اللہ تعالی، اللہ تعالی کی طرف سے وہ ساری پلاننگ ہو چکی۔ یہ تقدیر کا اصل مسئلہ ہے۔ اس تقدیر کے مسئلے پر یہ سوال ہوتا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو جنت میں جانے والے طے ہیں، یہ جو جہنم میں جانے والے طے ہیں، وہ اس مجسٹر کی طرح سے اللہ نے طے نہیں کیے ہیں، اور آنگریری مجسٹر کی طرح سے طے نہیں کیے۔ سن لو، بہت دیر ہوئی، ذہن بوجھل ہو گیا ہوگا، لطیفہ سنو، ہلکا کرو ذہن۔ جب انگریز ہندوستان میں تھے تو انگریزی مجسٹر بنتے تھے، اب تو نہیں رہے وہ، اب تو وہاں طریقہ نہیں، اس زمانے انگریزی مجسٹر ہوتے تھے، جیسے کہ یہاں اب بھی طریقہ ہے آپ کے ملک میں ایلڈر کا علاقے کا ایک بڑا آدمی، ایسا ہی وہاں وہ انگریزی مجسٹر بناتے تھے، اور کچھ مقدمات اس کے اختیار میں ہوتے تھے۔ وہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی کورٹ قائم کرتا تھا اور مقدمات کے فیصلے کرتا تھا۔ تو ایک جاہل کسی وجہ سے نمبردار ہوگا، جاگیردار ہوگا، بڑا آدمی ہوگا، تو حکومت نے اسے آنگریزی مجسٹر بنا دیا۔ اب اس نے اپنا سیکریٹری رکھا، اب وہ سیکریٹری لوگوں کی درخواستیں ہفتہ بھر لیتا رہتا تھا۔ پھر جب ایک دن وہ اپنی کچہری کرتا تھا تو سیکریٹری سامنے میز رکھ کر وہ ساری فائل کی تھپی لگا دیتا تھا۔ اب جج صاحب آتے تھے، مجسٹر صاحب آتے تھے، ایک فائل اٹھا کر کہتے تھے منظور، دوسری کہتے تھے نامنظور، منظور، نامنظور، پوری فائل بکھیر دی، آدھے ادھر منظور آدھے ادھر نامنظور۔
اب سیکریٹری نے حکم لکھ دیا منظور اور نامنظور، تو اللہ میاں ایسے آنرری مجسٹر نہیں ہے پلاننگ کرنے والے کہ آنکھ بند کر کے کہ یہ جنت میں ہے اور یہ جہنم میں، ایسے فیصلے اللہ نے نہیں کر رکھے۔ اللہ تعالی نے اپنے اختیار کے نیچے انسان کا ایک پارشیلی اختیار رکھا ہے، کلی اختیار انہی کے پاس ہے، ٹوٹلی اختیار اللہ کا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ٹوٹلی اختیار کا مالک ہو جائے تو وہی اللہ بن گیا، جس کو کلی اختیار مل گیا وہی تو اللہ ہے۔ اللہ ایک ہے، ٹوٹلی اختیار انہی کے پاس ہے، کلی اختیار انہی کے پاس ہے، لیکن انہوں نے بعض مخلوقات کے لیے پارشلی اختیار رکھا ہے، جزوی طور پر ایک درجے تک اختیار رکھا ہے۔ وہ جنات اور انسان ہیں، انسان ایسی مخلوق ہے اور جنات ایسی مخلوق ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پارشلی اختیار رکھا ہے، اور دوسرے حیوانات گائے بھینس چوہا بلی مرغی ان جانوروں کے لیے یہ پارشلی اختیار نہیں رکھا، صرف انسان اور جنات کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اور کون کون مکلف مخلوقات ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ جن کو ہم جانتے ہیں ان میں سے انسان اور جنات کے لیے پارشلی اختیار ہے، اور اسی دنیا میں جو دیگر چرند و پرند ہیں ان کے لیے وہ اختیار نہیں۔ دلیل، گاؤں میں کھوٹے سے ایک بھینس کھل جاتی ہے اور کسی وجہ سے بدکتی ہے، فرنٹ ہو جاتی ہے، بھاگتی ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، وہ بھاگی جا رہی ہے، اس کے پیروں میں ایک بچہ آ گیا اور کچل گیا، وہ آگے بھاگی۔ اس بھینس کے دل پر کوئی اثر پڑا اس بچے کے کچل جانے کا؟ نہیں پڑا۔ اگر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بچہ اس کے پیروں میں آ جائے اسے بھی اسی طرح کچل گئی، اور پھر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے، پھر وہ بھینس بہرحال پکڑی گئی۔ یہ دو بچے جو کچل گئے ان کے باپ اور ورثہ لاٹھیاں لے کر آئے اور دنادن بھینس کو مارنا شروع کیا، تو لوگ تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر جب حد سے زیادہ وہ ماریں گے تو لوگ سمجھائیں گے بھیا کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ لوگ خود کہیں گے بھائی کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ اس بھینس کے خلاف مقدمہ کرو اور اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ، اس نے 2 بچے مار دیے۔ کوئی مقدمہ نہیں کرتا اور کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اور میرے بھائیوں یہی حرکت کوئی انسان کرے تو اس کی گاڑی میں بچہ آ جائے، بے خبری میں نہیں جان بوجھ کر آ جائے، تو اولاً تو وہ انسان وہیں دوڑ کر رہ جائے گا، آگے ایک قدم نہیں اٹھا سکے، اور پھر اگلا بچہ نہیں پوری زندگی اسے اس واقعے کو یاد رکھے گا، کبھی یہ غلطی آئندہ نہیں دہرائے گا۔ اور جب پکڑا جائے گا تو ہر آدمی کہے گا کم بختوں کو کورٹ چڑھا اور کیفر کردار تک پہنچا، اس کی واقعی سزا دلا، پھانسی دلو۔ معلوم ہوا تو ہمارے نبی بھینس کے عمل میں انسان کے عمل میں فرق ہے۔ ہر آدمی اس کو اندازہ کر سکتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا گہرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انسان کے عمل کا جو فرق ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان نے جو بچے کو مارا ہے اس مارنے میں انسان کا پارشیلی اختیار ہے، اور بھینس نے جو 2 بچے مارے ہیں اس میں بھینس کا کوئی اختیار نہیں۔ بہرحال اللہ نے اکثر مخلوقات کو تو سیرے سے اختیار دیا ہی نہیں، اس لیے ان کے اعمال کی کوئی جزا و سزا نہیں، اور انسان اور جنات کو آج انسان نے پارشلی اختیار دیا، ٹوٹلی نہیں دیا۔ اگر ٹوٹلی اختیار اللہ دے دیں گے تو پھر انسان بھی خدا بن جائے گا، یہ بھی قادر مطلق بن جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس میں ایک شخص آیا، یہی مسئلہ اس نے سمجھنا چاہا۔ حضرت علی کے زمانے میں جبریہ قدریہ فرقے پیدا ہو چکے تھے، ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک فرقہ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام ہی ہے قدریہ،
وہ یہ کہتا تھا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اختیاری افعال وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ دوسرا فرقہ اس کے مقابل پیدا ہوا تھا جبریہ، وہ کہتا ہے نہیں انسان مجبور محض ہے، جیسے اینٹ پتھر لڑک جاتے ہیں انسان بھی گر پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ اگر جبریہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر انسان کے لیے جزا و سزا کیوں ہے؟ اینٹ اور پتھر کے لیے تو کوئی جزا و سزا نہیں، انسان کے لیے کیوں جزا و سزا ہے؟ معلوم ہوا کہ جبریہ کا خیال غلط ہے، انسان اینٹ پتھر جیسا نہیں ہے۔ اور قدریہ جو کہتے تھے کہ انسان اپنے اختیاری افعال کا پورا اختیار رکھتا، قادر مطلق ہے، اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے عاجز خدا کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کو تو ہمارا دو ہاتھ سے سلام۔ لہذا یہ رائے بھی غلط ہے، یہ بھی رائے بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ٹوٹلی اختیار کامل، قدرت کامل اللہ کی ہے ہر چیز پر، مگر پارشیلی اختیار ہے۔ ایک شخص حضرت علی کے پاس میں یہی مسئلہ سمجھنے کے لیے آیا، اس نے پوچھا کہ انسان جو اپنے کام اختیار سے کرتا ہے، یعنی ایک تو آدمی کا راشا ہے، اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے، یہ تو اس کے اختیار کا نہیں، لیکن جو انسان اپنے اختیار سے کام کرتا ہے اس میں وہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو۔ ایک پیر اٹھا لیا۔ ایک ٹانگ کا مرغا تو ہوتا ہی ہے، محاورہ ہے، ایک مرغے کی ایک ٹانگ کا مرغا تو ہوتا ہی ہے۔ ایک ٹانگ کا مرغا نہیں سمجھے۔ ایک نواب صاحب بڑے تیز مزاج تھے، تیکھے مزاج کے تھے، ان کا باورچی تھا۔ نواب صاحب نے باورچی سے کہا آج مرغ مسلم پکاؤ۔ اس نے پکایا۔ اب اس نے دیکھا کہ پتہ نہیں نمک مرچ جس میں کیسا ہوا ہے، اگر کم و بیش ہو گیا تو نواب صاحب کان کھینچیں گے، تو اس نے ایک جگہ سے تھوڑا سا گوشت توڑ کر چکھا، ٹھیک تھا، مگر اب وہ جہاں سے ٹانگ پر سے تھائی پر سے جہاں سے گوشت توڑا تھا وہاں عیب نظر آنے لگا، مرغ مسلم نہیں رہا، تو وہ پوری ٹانگ ہی کھا گیا، بڑی ترتیب سے الگ کر کے پوری ٹانگ کھا گیا اور مرغے کو الٹا کر کے رکھ دیا ایک ٹانگوں پر۔ نواب صاحب کھانے بیٹھے، نواب صاحب نے ارے کہا یہ مرغ مسلم کہاں ہے، یہ ٹانگ کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور یہ ایک ٹانگ کا مرغا ہے۔ ان کا ایک ٹانگ کا مرغا ہوتا ہے؟ حضور ہوتا ہے، میں کبھی دکھاؤں گا۔ بہرحال بات گئی گزری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نواب صاحب بگی میں بیٹھ کر کے گرمیوں میں جا رہے تھے، جنگل میں کہیں سے کر رہے تھے، تو گاؤں سے باہر برف کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ مرغوں کی یہ عادت ہے کہ دوپہر کو وہ سائے میں آ کر کے ایک پیر اندر پروں میں لے لیتے ہیں اور ایک پیر پر کھڑے رہتے ہیں۔ اسے دور سے دیکھا، اس نے کہا حضور ایک ٹانگ کے مرغے ہو رہے۔ اس نے کہا ہاں ہیں۔ تو وہ جو بگی چلا رہا تھا اس کے بعد جو ہنٹر تھا وہ نواب صاحب لے کر اترے اور جا کر کے ان مرغوں کے قریب جا کر چھو اور دوسری ٹانگ تو گھما گئے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہاں ایک ٹانگ کے مرغے ہیں، دو ٹانگیں ہیں دیکھ۔ اس نے کہا حضور دوسری کو آپ نے چھو کیا تب نکلی، آپ وہاں کلیج میں بھی چھو کرتے دوسری نکلتی۔ مگر رہی مرغے کی ایک ٹانگ، تو حضرت نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا لے، اس نے اٹھا لی۔ حضرت نے فرمایا دوسری اٹھا لے۔ میں کہ دوسری کیسے اٹھاؤں؟ حضرت نے فرمایا دیکھ اتنا تیرا اختیار تھا، اب تو مجبور ہو گیا، اب دوسری نہیں اٹھا گئی۔ کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیں کہ آسمان پہ چڑھو تو اللہ کی حکموں پر کیسے عمل کریں؟ تو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ زمین میں جو سب سے اونچا ٹاور ہوگا اس پر چڑھیں گے،
اور اس پر چڑھ کر دونوں پیر کھڑے کر کے اونچے ہوں گے اور دونوں ہاتھ یوں آسمان کی طرف کریں گے اور کہیں گے خدا ہے یہاں تک تو ہمارا اختیار تھا جو ہم چڑھ گئے، اب آگے آپ کا اختیار۔ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا آسمان پر چڑھو، ایسا حکم نہیں دیا، لیکن فرض کرو اللہ ایسا حکم دیتے بھی نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، ایسا حکم دیتے ہی نہیں۔ ایسے ہی احکام اللہ نے دیے